اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مخصوص فضائل اور کمالات معلوم کرنے کا شوق ہو تو وہ جو 3 مکتوب انہوں نے اس دن بیان کیے تھے وہ پڑھے جائیں۔ ان کا ان اعتقادی اور عملی 2 پردوں کے حاصل ہونے کے بعد یہ جو اعتقادی عقائد کا بیان ہوا ہے اور عملی یعنی نماز کا تذکرہ ہوا، ان کے حاصل ہونے کے بعد اللہ جل شانہ اگر توفیق دے تو صوفیاء کے طریقہ عالیہ کا سلوک کرے۔ یعنی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب بندہ عقیدہ بھی صحیح ہو جائے، نمازی بھی ہو جائے، نیک بھی ہو جائے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ صوفیاء کے طریقے کو اختیار کرے۔ اور صوفیاء کے طریقے کو اختیار کرنے کا مقصود کیا ہے؟ تصوف اور صوفی بننے کا مقصود یہ نہیں ہے کہ کوئی غیبی چیزیں اور غیبی صورتیں اور غیبی انوار جو ہیں وہ نظر آئیں، یہ غرض نہیں ہے۔ کہ یہ جو ظاہری نظر آنے والی صورتیں کم ہیں، جو غیبی صورتوں کو دیکھنا ہے، جو غیبی صورتیں ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور یہ جو ظاہر صورتیں ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ مخلوق ہونے میں تو سب برابر ہیں۔ اتنے مجاہدات اور اتنی کوششوں کے بعد غرض صرف یہ ہے کہ مجھے کوئی غیب کی چیزیں نظر آئیں، یہ تو کوئی غرض نہیں ہے۔ طریقہ صوفیہ اس لیے حاصل کرنا ہے تاکہ ہمیں سنت کی مطابقت اور سنت کے طریق پر چلنے کا موقع مل جائے، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس مقصد میں ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ یعنی ایسا اطمینان، طریقہ عالیہ یہ طریقہ صوفیہ کا مقصد یہ ہے کہ ایسا اطمینان حاصل ہو جائے کہ جس میں ہرگز کوئی تشکیک باقی نہ رہے، ہر قسم کا شبہ زائل ہو جائے۔ کیونکہ استدلال کے جو پاؤں ہوتے ہیں، استدلال کے پاؤں ہوتے ہیں، وہ مستدل سے بے تمکین ہوتا ہے۔ استدلال دلائل کے پاؤں کیا ہے کہ جس کی طرف دلالت کی جا رہی ہے اس سے اس کا تعلق جو ہے وہ جڑ جائے۔ اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کے اعمال کی نسبت آسانی اور سہولت حاصل کریں۔ یعنی یہ جو صوفیاء کا طریقہ اختیار کرنا ہے، اس کا مقصد ہے کہ نیکی کرنے میں آسانی مل جائے، اور وہ جو نفس امارہ ہے جو سرکشی پیدا کرتا ہے، نفس امارہ سرکشی پیدا کرتا ہے، اس کو دور کرے۔ اور طریقہ صوفیاء کے سلوک سے یہ مقصود نہیں ہے کہ جناب باطنی چیزیں کو نظر آئیں، کیونکہ یہ بھی خود لہو و لعب ہے، یہ خود بھی لہو و لعب ہے، کھیل کود ہے۔ جہاں ظاہری چیزیں دیکھنی ہے، ظاہری جو لوگوں کو دیکھنا ہے، باطنی چیزوں اور باطنی لوگوں کو دیکھنا، یہ بھی تو ایک تماشا ہی ہے۔ تو ان تماشوں سے تو بچنا ہے۔ طریقہ صوفیہ میں سے طریقہ عالیہ نقشبندیہ کا اختیار کرنا بہت مناسب ہے۔ یہ طریقہ صوفیہ نقشبندی ہے، سہروردی ہے، قادری ہے، رشائی ہے، چشتی ہے، کہ ان میں سب سے مناسب کیا ہے؟ وہ سلسلہ علی نقشبندیہ ہے، کیونکہ ان بزرگواروں نے سنت کو لازم پکڑا ہے۔ ان کے نزدیک سب کچھ شریعت ہے، سب کچھ مشاہدہ، وحدہ، وظیفہ، سب چیزیں وہ شریعت ہے، اور بدعت سے اجتناب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ان کی مطابقت کی دولت حاصل ہو اور احوال کچھ بھی نہ ہو تو خوش ہیں۔ یعنی اگر احوال حاصل نہیں ہے، کوئی کرامتیں نہیں مل رہی، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، لیکن یہ مطابقت مل گئی ہے تو یہ مطابقت خود ایک دولت ہے، نیکی ایک خود دولت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بزرگواروں نے سما اور رقص کو جائز نہیں سمجھا، یہ سما اور رقص کو
منع کرتے ہیں اور ان احوال کا جان پر مترتب ہوتے ہیں کہ کچھ اعتبار نہیں کیا کہ وہ جو یہ کیفیت ہے یہ کیفیت ہے، بلکہ ذکر جہر کو بدعت جان کر منع کرتے ہیں اور بے فائدہ یعنی وہ فائدے اور ثمرے جو اس پر مترتب ہوتے ہیں ان کی طرف التفات نہیں کرتے کہ میں ذکر کر رہا تھا تو مجھے یہ محسوس ہوا، میں ذکر کر رہا تھا مجھے یہ محسوس ہوا، ان فائدوں کی طرف بھی یہ توجہ۔ کہتے ہیں کہ دن میں حضرت عیشیٰ کی خدمت میں حاضر تھا مجلس طعام میں، ایک ہے مجلس ذکر ایک مجلس طعام میں حاضر تھا، تو شیخ کمال نے جو بہت حضرات خواجہ قدس سروں کے مخلص دوستوں میں سے تھا، کھانا شروع کرتے وقت حضرت عیشیٰ کے حضور میں اسم اللہ کہنا بلند کیا، اللہ اللہ اللہ۔ حضور کو بہت ناخوش معلوم ہوا اور یہاں تک کہ جھڑکا اور فرما دیا کہ اس کو کہہ دو کہ ہماری مجلس طعام میں نہ آیا کرے۔ یعنی جاہری ذکر کو، اونچی آواز سے ذکر کو اتنا ناپسند کرتے تھے۔ میں حضرت عیشیٰ سے سنا ہے کہ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ علماء بخارا کو جمع کر کے حضرت امیر قدس سرہ کی خانقاہ میں لے گئے تاکہ ان کو ذکر جہر سے منع کرے۔ علماء نے حضرت امیر کی خدمت میں عرض کیا کہ ذکر جہر بدعت ہے، اللہ 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 یہ کیا ہے؟ اصل ذکر تو دل کا ہی ذکر ہے۔ اصل ذکر کون سا ہے؟ دیوہ قلب کا ذکر کریں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل ذکر تو وہ ہے، یہ جو زبان سے ذکر ہے یہ تو دلی مشغولی ہے۔ اللہ اللہ، انہوں نے جواب میں فرمایا کہ نہ کریں گے، انہوں نے مان لیا کہ میں ذکر جاہری نہیں کروں۔ جب اس طریقہ کے بزرگوار ذکر جہر سے منع کرنے میں اس قدر مبالغہ کرتے ہیں تو پھر سماع و رقص اور وجد کا کیا ذکر ہے؟ وہ احوال و مواجید جو غیر شرعی اسباب پر مترتب ہوں، ایسے احوال ایسے مواجید جو شریعت کے مخالفت میں جائیں، فقیر کے نزدیک استدراج کی قسم ہے۔ کس کی قسم ہے؟ استدراج کیا ہوتا ہے؟ جو کافر کا کفر پکا کرنے کے لیے، جو فاسق و فاجر کا فسق پختہ کرنے کے لیے اس کو ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ اگر وہی چیز کسی مومن کے لیے ہو تو وہ معونت ہوگی، وہی چیز کسی ولی کے لیے ہوگی تو کرامت ہوگی، وہی چیز کسی نبی کے لیے ہوگی تو معجزہ ہوگی، وہی چیز اگر کافر کے لیے ہو، بد کردار کے لیے ہو، فاسق و فاجر کے لیے تو اس کے لیے استدراج کی قسم سے، کیونکہ استدراج والوں کو بھی احوال و ازواق حاصل ہوتے ہیں جہاں کی صورتوں کے آئینوں میں کشف و توجید اور مکاشف اور معین ان کو ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس امر میں حکماء یونان کے جو حکیم تھے اور ہند کے جوگی اور برہمن سب برابر ہیں، بہت لمبا لمبا گیان لیتے ہیں، سحری کے وقت دوڑے لگاتے ہیں، سارے جسم کے کپڑے اتار کے تو کاڑا تیل مال کے تو اس طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو سانس بند کر کے تو یوگا کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں برابر ہیں، ولی یہ جو کرامتیں ہیں اور یہ ساری چیزیں یہ برابر ہیں۔ احوال کے سچا اور صادق ہونے کی علامت علوم شرعیہ کے ساتھ ان کا موافق ہونا ہے۔ کون سی چیز محمود ہوگی ان میں سے؟ جو شریعت کے مطابق ہوگی۔ اگر شریعت کے مخالف ہے کچھ بھی ہے تو شیطان ہے۔ شریعت کے مخالف ہے، کتنی بڑی کرامت ہے، پھونک مارتا بندہ اس وقت ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کا ظاہر بھی شریعت کے مخالف ہے، بیٹھا ہوا ہے جی، داڑھی بھی نہیں ہے جی اس کا، جی یہ بھی نہیں ہے جی اس کا، وہ بھی نہیں ہے جی، وہ جی مورے کو تکلیف کا دم کرتا ہے، کوئی کس کا، کہتے ہیں سب شیطان، سب شیطان۔ محرمہ اور مشربہ امور کے ارتکاب سے بچنا چاہیے۔ یہ حرام جو امور ہیں اور جو جن امور کا اشتباہ ہے کہ حلال ہے کہ حرام، اس سے یعنی اصول یہ ہے کہ شریعت سب کچھ اس کے اندر اندر حاصل ہو تو پھر پسندیدہ ہے۔ اس کو چھوڑ کر جاننا چاہیے کہ سماع و رقص در حقیقت لہو و لعب میں داخل ہے۔ آیت کریمہ ہے وَمَن یشتری لہو الحدیث، اور لوگوں میں ایسا بھی
نالائق ہے جو واہیات قصے کہانیاں مول لے لیتا ہے۔ سرود کے منع ہونے کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ یشتری لہو الحدیث، پیسے دے کر قوالوں کو بلائیں، پیسے دے کر اس طرح کے لوگوں کو بلائیں کہ تم یہ کرو اور ہم یہ سنتے ہیں۔ ویسے کوئی آئے اور اس سے ہماری شریعت میں اضافہ ہو، ہماری طریقت میں اضافہ ہو، ہمارے تقوی میں اضافہ ہو، وہ تو ہوئی نا کوئی بات۔ چنانچہ مجاہد جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا شاگرد ہے اور کبائر تابعین میں سے ہے، کہتا ہے کہ لہو الحدیث سے مراد سرود ہے، رقص و سرود۔ فی المدارک لہو الحدیث السمر والغنا، وکان ابن عباس و ابن مسعود یحلفان انہ الغنا۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ لہو الحدیث سے مراد سمر یعنی بےہودہ قصے کہانیاں اور سرود ہے، اور حضرت ابن عباس ابن مسعود قسم کھاتے تھے کہ بے شک وہ غنا اور سرود ہے، گانے گانا اور رقص کرنا ہے۔ حضرت مجاہد اللہ تعالیٰ کی قول لا یشہدون الزور، زور میں حاضر نہیں ہوتے، کی تفسیر میں فرماتے ہیں اے لا یحضرون الغنا، جو سرود و سما میں حاضر، یہ جو سما کے مجالس ہے نا خرافات سے بری۔ امام الہدا ابو منصور ماتریدی جن کے ہم ماننے والے ہیں، کون سے عقائد میں کس کے پیچھے ہیں؟ عقائد میں کس امام کی اقتدا کرتے ہیں؟ ابو منصور، امام الہدا ابو منصور ماتریدی، ہم ماتریدی ہیں۔ من قال لمقری زماننا احسنت عند قراءته یکفر بانت منہ امرأته واحبط اللہ تعالی کل حسناتہ۔ اب یہ اتنی سخت بات، آپ ذرا اس کو ترجمہ سنیں۔ جس نے ہمارے زمانے کے کسی قاری کو قرات کے کہا تو نے بہت اچھا پڑھا، جس نے کسی قاری کو کیا کہا تم نے، کافر ہو جاتا ہے اور اس کی عورتوں سے جدا ہو جاتی ہے، اس کی تمام نیکیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یعنی قرآن بھی ذوق لینے کے لیے اور مزہ لذت لینے کے لیے سنتے ہیں۔ قرآن تو سننا ہے عبادت کے لیے کہ حضور کی سنت ہے، قرآن پڑھنا ہے عبادت کے لیے۔ کہتے ہیں من قال لمقری زماننا احسنت عند قراءته یکفر، جس نے قاری کو کہا جب وہ قرات کر رہا تھا اور بہت اچھی قرات تلاوت کی، ماشاءاللہ قاری صاحب کمال کر شئی، یکفر وبانت منہ امرأتہ، اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کی نیکی جو ہے وہ ختم فرما دی ہے۔ یہ غنا کے بارے میں، سما کے بارے میں ابو نصیر الدبوسی سے نقل کیا گیا، انہوں نے کہا قاضی ظہیر الدین خوارزمی سے نقل کیا کہ من سامع الغنا من المغنی، جس نے کسی کنجری سے گانا سنا، یہ جو عورتیں کرتی ہیں، وغیری او یرا فعلا من الحرام، یا اس نے کوئی حرام فعل دیکھا، فیحسن ذالک باعتقاد او بغیر اعتقاد، اس نے کہا واہ 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 کیا بات، اعتقادی طور پر یا بغیر اعتقاد جس نے اس کی تعریف کی، یعنی اس نے کسی کا ایسا فعل حرام دیکھا اور فعل حرام کی تعریف کی، یا کسی کنجری کا گانا سنا اور اس کی تحسین کی، اور تحسین کرتے ہوئے اس کا ایک اعتقاد ہو یا نہ ہو، کہتے ہیں ویسے ہی کرنے پہ کسی کا دل چتے ایمان ہے، کہتے ہیں یسیر مرتدن فی الحال، اسی وقت وہ مرتد ہو جائے گا، بناء علی انہ ابطل حکم شریعتی، اس بنیاد پر اس نے شریعت کے حکم کو باطل کر دیا ہے اور شریعت کی مخالفت کی تحسین کر رہا ہے۔ ومن ابطل حکم شریعتی، اور جو شریعت کے حکم کو باطل کرے، ولا یکون مؤمن عند کل مجتہد، وہ مومن نہیں ہوتا کسی بھی مجتہد کے نزدیک وہ مومن ہے۔ ولا یقبل اللہ تعالی طاعتہ، اللہ اس کی کوئی طاعت قبول نہیں کرتا، احبط اللہ تعالی کل حسناتہ، اللہ اس کے سارے حسنات کو ضائع کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔
اعاذنا اللہ سبحانہ من ذالک اللہم لا تجعلنا منہم. یعنی حرام کام کی تعریف کرنا، حرام فعل کی تعریف کرنا جی، یا کسی قاری کو قرات کے وقت نے بڑی کمال کر دی، یہ کیا ہے؟ حرام. یہ ہے تعلیمات مجدد الفسانی کہ قرآن اور شریعت اصول ہے، اس کے مخالف کوئی بھی کرامت ہو، کوئی بندہ پھونک مارے تو مردہ بھی زندہ کر دے اور اس کا ظاہر شریعت کے خلاف ہے تو وہ کفر ہے. وہ کیا ہے؟ کفر ہے، وہ استدراج ہے. اس کو کہتے ہیں تصوف. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصوف کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کرامتیں مل جائیں، کوئی ہم کوئی آنکھیں بند کر کے بتا دیں کہ وہ ہے وہ ہے وہ ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق توبہ عطا فرمائے. السلام علیکم السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم.